حضرت شاہ شمس تبریز مولانا روم صاحب کے پاس گئے۔ مولانا روم صاحب مولوی آدمی تھے، منطقی آدمی تھے، تو وہاں گئے تو کوئی ان سے بات چیت کی، تو یہ ذرا ملنگ ٹائپ کے لباسوں میں تھے جیسے ملنگ ہوتے ہیں، تو مولانا روم صاحب نے ان سے جو ہے نا توجہ نہیں کی، کوئی اس بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ وہ کام ہے جو تو نہیں جانتا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کتابیں، یہ علم فنون، یہ تیرا کام نہیں ہے، چھوڑ۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ ادھر ادھر ہوئے تو انہوں نے کتابیں ساری اٹھائی، تالاب میں ڈال دی، تالاب میں ڈال دی۔ تو مولوی کا تو سارا علم کتابوں میں ہوتا ہے۔ وہ حضرت امام غزالی جو تھے تو اس زمانے میں ان کے پاس استاد کی لکھی ہوئی تقریریں تھی، تو سفر کیا، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، تو وہ کاغذات جو لکھی ہوئی تقریر تھی انہوں نے لے لی، چھین لی۔ تو امام غزالی اس ڈاکو سے کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کاغذ ہیں، اس میں میرا علم لکھا ہوا ہے، میں استاد سے پڑھتا رہا ہوں، تو وہ سارا میں نے اس میں لکھا ہوا ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا، تو یہ تم مجھے واپس کر دو۔ دیکھو ڈاکو تھا، لیکن بات بڑی زبردست کی اس نے امام غزالی سے کہا یہ 3 سال تک جو ادھر بیٹھا پڑھتا رہا ہے، تو وہ سارے کا سارا تیرا ان کاغذوں میں رکھا ہوا ہے، ادھر دماغ میں نہیں ہے، تیرے دل میں نہیں ہے، وہ علم جو ہے سارا کاغذوں میں بس پڑا ہوا ہے، یہ تیرا علم ہے جو۔ تو امام غزالی کو غیرت آئی کہ وہ ڈاکو نے مجھے یہ بات کہی جو ہے۔ پھر انہوں نے کوشش کی استاد کے لکھا ہوا چھوڑ دو، جو استاد کہہ رہا ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں اتارو جو ہے۔ پھر انہوں نے اتارنے کا کام کیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو وہ بری جگہ سے بھی اچھی چیز لے کے آتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکوؤں میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن ان برے لوگوں سے بھی وہ ایک اچھی چیز نکال کے لے آئے، اور انہوں نے آ کے جو ہے نا اپنے آپ کو بدل لیا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جب انہوں نے کتابیں ڈالی، اس میں تو طالب علموں نے بتایا استاد جی وہ ملنگ نے کتابیں ڈال دی تالاب میں، سارا علم جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ وہ مولانا روم صاحب بھاگتے بھاگتے آئے، تو کتابیں اس زمانے میں چھپی ہوئی تو ہوتی نہیں تھی، ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوتی تھی، فوراً سیاہی پھیلتی تھی اور کتاب ختم ہو جاتی تھی۔ مولانا روم صاحب آئے تو بڑے اس سے جو انہوں نے وہ ملنگ سے کہا، شاہ شمس تبریز سے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، کتابوں کی طرف دیکھا، تو پہلے تو کتابیں پانی میں تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کتابوں کی طرف تو ان سے دھواں نکلنے لگا۔ مولانا روم صاحب نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ کام تم نہیں جانتے ہو جو ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ایسا ہے دونوں جاننے والے مل جاتے ہیں، جو تو جانتا ہے وہ مجھے سکھا، جو میں جانتا ہوں وہ تجھے سکھاتا ہوں۔ اچھا جو کچھ مولانا روم صاحب جانتے تھے وہ بھی جانتے تھے، لیکن لباس دوسرے میں تھے، تو انہوں نے سمجھا یہ کو ملنگ ہے۔ لیکن جب مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے قرب میں پہنچے تو وہ ان کا نظام ہی بدل گیا، ہر چیز جو ہے نا وہ بدل گئی۔ وہ چیخے چلائے، انہوں نے کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولانا روم صاحب کی شہرت تھی، علماء جو ہے ان کا حوالہ دے کے بات کرتے تھے کہ جلال الدین رومی یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن جب انہوں نے وہ علم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مولوی تب ہوگا روم جب وہ جو ہے شمس تبریزی کا غلام نہ ہو جائے، تب تک وہ مولوی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات گرامی وہ بھی علم ہے، وہ بھی علم ہے، وہ کتاب کا علم ہے، وہ دل کا علم ہے۔ لوگوں نے کتاب کو کتاب رکھا ہوا ہے، انہوں نے کتاب کو دل میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ مولوی کتاب کھول کے بتاتا ہے، تو وہ صوفی جو ہوتا ہے وہ دل سے کتاب کھولتا ہے، وہ ادھر سے بتاتا ہے بات کو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم فرقان حمید کے لفظ اور معنی جو ہیں یہ دونوں ہیں، اور یہ انسان کے اندر ایسی تبدیلی کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، لیکن اس تبدیلی کے لیے آپ کو بدلنا پڑے گا خود کو جو ہے، خود آپ جد و جہد کرو گے، اور خود جد و جہد کرو گے تو ساری چیزیں حاصل۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں جد و جہد کرتا ہے، ہماری ذات کے بارے میں،
ہماری معرفت کے بارے میں، فینا ہمارے بارے میں جو جدوجہد کرتا ہے تو لنہدینہم سبلنا ہم اپنے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، راستہ نہیں راستے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عربی فرماتے ہیں جتنے انسان ہیں ہر انسان کی پرورش اللہ کا ایک اسم کرتا ہے، ایک وہ 99 اسماء ہے، تو یہ تو متعارف ہیں، لیکن اللہ کے اسماء کی کوئی حد نہیں ہے، یہ کہتے ہیں لا متناہی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے ان کی جو ہے نا۔ تو ہر انسان کی پرورش جو ہے اللہ کا ایک اسم کرتا ہے، اور کوئی آدمی اللہ کے کسی ایک اسم کا مظہر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، تو وہاں جو یہودی اور عیسائی رہتے تھے تو جیسے مسلمان رو رہے تھے وہ یہودی عیسائی بھی رو رہے تھے، تو وہی پریشان تھے۔ اب مسلمان ان کو دیکھیں تو حیران ہو، تم کیوں روتے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہیں کہ جیسے یہ تمہارے رہنما تھے ایسے یہ ہمارے بھی رہنما تھے، تمہارے یہ نبی کے قائم مقام تھے، ہمارے جو نبی ہیں یہ ان کے قائم مقام ہم ان کو سمجھتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولانا روم صاحب کا کیا مقام ہے کہ یہ سارے لوگ ان کے لیے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لو کان للالوہۃ صورۃ لکان ھذا، اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تمام اسماء کی کوئی جامع صورت ہوتی، کوئی صورت ہوتی اس کی، تو وہ یہ صورت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ تو حضرات گرامی وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظہر تھے۔ تقریر کی یاد آ گئی، بات آپ کو سنا دوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ آگے بھی آیت ہے، کام لمبا ہے، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا مشہور نام تو اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کرو، کہتے ہیں رب کی عبادت کرو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کہتے ہیں کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے میرے ماں باپ ہیں انہوں نے مجھے پالا ہے، پرورش کی ہے، تو پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری پرورش کرنے والا میں ہوں۔ رب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے قریب کیا ہے، تو میرے قریب آ جا، تیری پرورش کرنے والا میں ہوں۔ ایک تو یہ حقیقی پرورش کرنے والا ہی وہ ہے، دوسرا پرورش کا جو نظام ہے وہ اس نے قائم کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو نوکر اس کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ماں اور ایک باپ جو ہے، وہ ہر وقت 24 گھنٹے مستعد رہتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو ابھی بچہ تھا کیسا لپٹا ہوا ہے، اس ماسک پہنے ہوئے اور چھپا ہوا جو ہے نا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس کی ماں کا کام ہے، جو بظاہر اس کی ماں ہے بباطن اس کی نوکری کر رہی ہے جو ہے نا۔ اس کو ایسا لباس پہنا کے تاکہ میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے، بیماری نہ لگے، سردی نہ لگے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا نظام ہے جو ہے، اس کی پرورش کا نظام جو ہے یہ میرا ہے، اور پھر میں رب ہوں، میں ہی پرورش کرتا ہوں، یہ میری پرورش ہے، اس کا اظہار اس سے ہو رہا ہے جو ہے۔ تو رب کہہ کے اللہ تعالیٰ قریب کرتا ہے بندے کو، کہتا ہے جب میں تیرا رب ہوں تو میرے قریب آ جا اور پھر میری ہی عبادت کر۔ تو یہ ایک تو دوری ہوتی ہے، جیسے صفات تنزیہ ہوتی ہیں تو وہ دوری ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے ان میں، فاصلہ ہوتا ہے جو ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو ذکر نہیں کیا، اپنی عظمت کو بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اس اسم کو آگے کیا جس سے بندے کی قربت ہو جاتی ہے۔ تو جب قربت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعبدو، تم اسی رب کی عبادت کرو کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلق پہلے ہوتی ہے اور نشو و نما اور یہ تربیت جو ہے یہ بعد میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے قریب کرنے کے لیے جو ہے نا بندے کو، اس کو یہ بات کہی تاکہ وہ یہ تقریباً 84-85 میں
ایک جعفر شاہ صاحب پھلواروی ہوتے تھے، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بڑے نیک بندے تھے، لیکن خیالات کے لحاظ سے بڑے پراگندہ تھے، جو ہے بہت آزاد تھے۔ تو وہ درس دیتے تھے طارق روڈ پہ، میں بھی جاتا تھا۔ میں ان کے درس میں گیا تو انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا جی آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہی ہادی ہے۔ وہ مجھے فرماتے ہیں کہ کیا اور کوئی ہادی نہیں ہے؟ میں نے کہا جی میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت کا جو آپ نے پڑھی، عربی پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہی ہادی ہے۔ تو کہنے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی پورا جملہ آپ پڑھیں آیت کا تو انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ میں نے کہا جب ہم اس کو شرح تعامل میں لائیں گے تو پھر ہم اس کو یوں پڑھیں گے، انما انت منذر وہاد لکل قوم، کہ آپ ہی منذر ہیں اور آپ ہی ہادی ہیں ہر قوم کے لیے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، توقف کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا۔ میں نے کہا چلو جی۔ جب درس ختم ہوا تو مجھ سے پوچھتے آپ کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا جی سادہ سا آدمی ہوں، ایک مسجد ملی ہوئی ہے اس میں جاروب کشی کرتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں اے اللہ سارے جاروب کشوں کو ایسا کر دے جیسا یہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت کا خزانہ ہے، اور جو جس وقت آتا ہے اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، کوئی دن کو آئے کوئی رات کو آئے، کوئی اس کو 1 سال دے دے، 2 سال دے دے، 3 سال دے دے، 4 سال دے دے، 5 سال دے دے، 6 سال دے دے، 7 سال دے دے، 8 سال دے دے۔ اسکول میں آپ میٹرک تب کرتے ہو کہ 10 سال لگاتے ہو، 8 سال اس کو دے دو تو اس زمین پر آپ سب سے بڑے ہو جاؤ گے۔ میٹرک کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے، نوکری ویسے ہی نہیں ملتی آج کل، جو ہے منشی بھی کوئی نہیں رکھتا میٹرک والے کو، جو ہے نا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ اللہ کے نوکر ہو جاؤ گے، اور جو اللہ کا نوکر ہوتا ہے پھر وہ کسی کا نوکر نہیں ہوتا، جو اللہ کا ملازم ہوتا ہے پھر وہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ آ کے تو دیکھو، آپ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے تو دیکھو، قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے تو دیکھو، باہر سے آپ سنتے ہو، دور سے دیکھتے ہو، قریب آ کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے، اس سمندر کے اندر آپ آ جاؤ تو آپ کو پتہ چلے، غرق کے دریا ہو کے دیکھ تو پھر پتہ چلے، جو ہے باہر سے آپ جو ہے نا اندازہ کرتے ہو، باہر سے پتہ نہیں چلتا کہ اس قرآن حکیم کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی وسعت ہے، ہدایت کا یہ خزانہ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شہر میں ایک صوفی ایاز خان نیازی صاحب ہوتے تھے، ان کے پاس سید عقیل انجم صاحب بھی جاتے تھے، میں بھی جاتا تھا، کبھی دونوں وہاں جمع بھی ہو جاتے تھے۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے آپ کی مسجد میں اذان ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جو صلاۃ و سلام آپ کے مؤذن صاحب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ تو اگر وہ یوں کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین تو کیا حرج کی بات ہے؟ میں نے کہا جی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں 2 کام ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر بھی ہو جائے گا اور ختم نبوت کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں آپ بول دینا اپنے مؤذن کو کسی دن، جو ہے نا۔ تو میں نے کہا جی بالکل بول دیں گے، ہم نے بول دیا۔ تو ہماری مسجد میں اب یہی ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، اس بات سے ہم نے بھی ایک سبق سیکھا۔ اب جب ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیں دیر سے سمجھ میں آئی بات لیکن آ گئی، جو ہے جب ہم اپنی تقریر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا